کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ استاد گہرا کہہ رہا تھا اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں بالا خاتون کہہ رہی تھی، بہنوں مجھے آپ پر فخر ہے، آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ سوگوت میں پاؤں نہیں رکھا جا سکتا اور میرے سپاہیوں نے بھی جان کی بازی لگا دی۔ سوگوت ہمارے آباء و اجداد کی یادگار ہے، اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ اس کے بعد بالا خاتون اپنے بیٹے علاء الدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہے، اتنے زیادہ سلیبی اندرونی مددگاروں کے بغیر اندر نہیں آ سکتے تھے۔ تو علاء الدین کہتا ہے، ہم انہیں تلاش کریں گے والدہ، ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ اتنے میں اورحان اور مہمت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اورحان اپنے بھائی علاء الدین کی خیریت معلوم کرتا ہے، پھر وہ بالا خاتون کا ہاتھ چومتا ہے، جبکہ مہمت اپنی بہن سے ملتا ہے اور اس کی خیریت معلوم کرتا ہے۔ پھر گونجا کہتی ہے، ان ذلیلوں نے حملہ کیا تھا، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اس کے بعد مہمت کہتا ہے، پہلے تو آپ سے افسوس ہے بالا خاتون، دکھ بڑا ہے، لیکن میرا غضب اس سے بھی بڑا ہے۔ اتنے زیادہ سلیبی سوگوت میں کیسے داخل ہو گئے؟ کوئی ایک سپاہی بھی انہیں دیکھ نہیں پایا۔ یہ سن کر علاء الدین کہتا ہے، ہم بھی اس کی تحقیق کر رہے ہیں مہمت صاحب۔ مہمت کہتا ہے، تو جلدی سے جلدی کر لیں علاء الدین صاحب، اگر دروازوں پر تالے نہ لگائے جائیں تو آنے جانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، اتنے تکلیف دہ واقعے پر آپ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں مہمت صاحب؟ مہمت آگے سے گور کر دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب نے مغول کمانڈر کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی، تو مغول کمانڈر کہتا ہے، اگر مجھے مار دیا تو تمہارے سارے لوگ، بچوں اور خواتین، سب کو تلوار سے کاٹ دیا جائے گا عثمان۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، خبردار، بچوں کی بات مت کرنا ورنہ یہیں پر گاڑ دوں گا۔ پھر مغول کمانڈر کہتا ہے، تو پھر یہ بھی جان لو کہ میرا خون خشک ہونے سے پہلے تم لوگ اس دنیا سے مٹ جاؤ گے۔ عثمان صاحب سخت غصے میں کہتے ہیں، خاموش، آپ کھڑے ہو جاؤ ذرا، تم لوگوں کے سامنے ہم نے سر کب جھکایا ہے؟ ہمیں ایک بار نہیں 1000 بار بھی مارو تو بھی ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پھر مغول کمانڈر کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، پہلے میرے سپاہیوں کو چھوڑو۔ منگول کمانڈر کہتا ہے، میں یہاں عظیم سلطنت کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میری ذمہ داری تم پر اور تمہارے پاس موجود سونے پر قابض ہونا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اچھا تو یہ بات ہے، پہلے میرے سپاہیوں کو چھوڑو، پھر دیکھیں گے کہ کون بزدل ہے اور کون نہیں۔ اس کے بعد منگول کمانڈر اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ عثمان صاحب کے سپاہیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سوگوت میں مہمت کہہ رہا تھا، اگر میری بہن کا بال بھی باقا ہوتا تو میں دنیا تنگ کر کے رکھ دیتا، لیکن میرا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے ایسی کمزوری دکھائی ہے کہ مسلمانوں کی فراست خاک میں ملا کر رکھ دی ہے اور اس بنیاد پر ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر اورحان کافی غصے میں آ جاتا ہے، تو بالا خاتون اسے روک لیتی ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے، تم اپنی بہن کے لیے ڈر گئے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اب آگے آپ کا نہیں ہمارا معاملہ ہے۔ تو مہمت کہتا ہے، آپ لوگوں کا معاملہ واضح ہے اورحان، ایسے ہمارا کہہ دینے سے سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ درمیان کے ماتحت ہیں، آپ لوگوں کی زمین ہماری زمین ہے، آپ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں۔ اتنے میں علاء الدین کہتا ہے، مہمت صاحب، آپ بہادر ہیں، خون جوش کھاتا ہے، مگر پہلے اپنی آواز نیچی کریں، مقام کا خیال رکھیں۔ مہمت کہتا ہے، میں جانتا ہوں، آپ لوگ بھی جان لیں کہ اس کمزوری کا حساب لیا جائے گا، چلو گونجا چلیں۔ اتنے میں بالا خاتون کہتی ہے، مہمت صاحب، حساب ہم سے نہیں، آپ کو تو کافروں سے بھی حساب کتاب کرنا نہیں آتا، مگر آپ کی بہن بالکل آپ جیسی نہیں ہے، اس نے شاندار انداز میں ہمارا ساتھ دیا۔ گونجا خاتون مہمان بن کر آئی تھی مگر بلا تردد تلوار استعمال کی، اب آپ ہماری جان ہے گونجا، جیتی رہیں۔ گونجا کہتی ہے، وہ لوگ ایک طرف ہیں اور ہم دوسری طرف ہیں بالا خاتون، وقت یا جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے، یہ صلیب اور ہلال کی جنگ ہے، اللہ اس بات کو جاننے والوں کی تعداد بڑھائے۔ مہمت کہتا ہے، صلیب اور ہلال کی لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، چلو گونجا چلیں۔ اس کے بعد مہمت اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد بالا خاتون کہتی ہے، عثمان صاحب منگولوں کے پاس گئے ہیں اور اب سوگوت پر حملہ، اورحان بیٹے یعنی شہر پہنچو، مالفن کو باخبر کرو، ان کی حالت کچھ عجیب ہو رہی ہے، یہ لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہوشیار رہیں۔ اورحان کہتا ہے، انشاءاللہ بالا والدہ، بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر اورحان چلا جاتا ہے۔ پھر بالا خاتون علاء الدین کو کہتی ہے، تم میرے ساتھ رہو علاء الدین، ہمیں ایک بہت اہم کام سر انجام دینا ہے۔ دوسرے نے منگولوں کے ٹھکانے پر عثمان صاحب منگول کمانڈر کی گردن پر تلوار رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے تاکہ وہاں سے صحیح سلامت نکل سکیں۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں، جتنی تیر کمانے اور ہتھیار وغیرہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ یہ سن کر وہ منگولوں کے بہت سارے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایک گھوڑا گاڑی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے آنے والے منگولوں پر تیر چلانے لگتے ہیں۔ اس طرح کئی منگول مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران منگول کمانڈر عثمان صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عثمان صاحب اسے مال گاڑی سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد منگول کمانڈر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، ان کا پیچھا کرو۔ یہ سن کر بہت سارے منگول سپاہی اپنے گھوڑے بگا دیتے ہیں۔ ادھر یعنی شہر میں مالہن خاتون کہہ رہی تھی، سوگوت پر حملہ کرنے والے کافر چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہمیں ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ ہمارے قلعوں میں خبر بھیجیں برہان صاحب کہ وہاں حفاظتی اقدامات بڑھا دیں۔ بائندر صاحب یعنی شہر کے داخلی دروازے بند
बंद करवा दें, मशकूक लोगों पर सख्त एक्शन लें। दूसरी जानिब उस्मान साहब घोड़ा गाड़ी को भगा रहे थे, जबकि मंगोल सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उस्मान साहब उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। इधर सोगोत में अलाउद्दीन कह रहा था, हर किसी से पूछताछ की जा रही है वालिदा। इन दिनों में सोगोत आने और जाने वालों का एक एक करके नाम खोजा जा रहा है। वो काफिर सोगोत में कैसे दाखिल हुए हम पता लगा कर रहेंगे। बाला खातून कहती है, लगता है बहुत अरसे से तैयारियां की जा रही थीं। इतनी खामोशी से अंदर घुसे कि हमारे फरिश्तों को भी पता नहीं चल सका। अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे बाबा मंगोलों के पास गए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई चाल चली गई तो क्या होगा? क्या तुम्हें उनके रास्ते का पता है? यह सुनकर अलाउद्दीन नक्शा देखने लगता है। इतने में किस्मत खातून इजाजत मांग कर अंदर आ जाती है और कहती है, गश्त करने वालों ने खबर भेजी है। याकूब सरदार खबर सुनते ही यानी शहर रवाना हो चुके हैं। उनकी तादाद काफी ज्यादा है। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, याकूब सरदार मौके से फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल वाज़ेह है। आप क्या करना है वालिदा? बाला खातून कहती है, जो जहाँ जाना चाहता है जाए, मालून उनसे निपट लेगी। हम उस्मान साहब की तरफ जाएंगे। तुम तैयार हो जाओ बेटे, कल सुबह रवाना होंगे। इसी दौरान याकूब सरदार अपना काफिला लेकर यानी शहर की तरफ रवाना था। इतने में सामने से मेहमत और गोंजा का काफिला आ जाता है, तो वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतरकर आपस में मिलने लगते हैं। याकूब सरदार और सादत खातून अपनी बेटी गोंजा की खैरियत मालूम करते हैं। फिर याकूब सरदार कहता है, मेहमत सोगोत के हालात कैसे हैं? मेहमत कहता है, बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई गई है हुजूर, खून में गर्क हुआ पड़ा है। सलेबियों ने शहर पर एलानिया हमला किया है। यह सुनकर सादत खातून कहती है, वो अपनी आबा अजदाद की यादगार की भी हिफाजत नहीं कर पाए। फिर मेहमत कहता है, उस्मान सरदार गायब हैं, उनके आने तक महल से भी हाथ धो बैठेंगे। तो याकूब सरदार कहता है, उस्मान मेरी बैत कर चुका है। अब सोगोत यानी शहर और बाकी तमाम इलाके मेरी पनाह में हैं। सोगोत में गोंपा जाने वाला खंजर याकूब सरदार के नाम के लिए काला धब्बा बन रहा है। मैं अपने नाम को मजीद खराब नहीं होने दूंगा। सादत खातून पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं सरदार? तो याकूब सरदार कहता है, जब हालात खराब हो जाएं तो सफ़ें सीधी की जाती हैं और खजाने का मुंह खोल दिया जाता है। मैं यानी शहर को लावारिस नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब घोड़ा गाड़ी को एक जगह रोक लेते हैं और फिर वो सब नीचे उतर आते हैं। 2 सिपाही जख्मी थे, उनको आराम से नीचे बिठा दिया जाता है। उस्मान साहब उन्हें हौसला देते हैं और कहते हैं, अल्लाह के फजल से सब ठीक हो जाएगा। इतने में एक सिपाही कहता है, हुजूर दोनों भाइयों की हालत खराब है, ये चलने के काबिल नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो हम यानी शहर जाकर इनके लिए मदद ले आते हैं। यह सुनकर तुरहान कहता है, घोड़े थके हुए हैं, वो कहीं जाने की हालत में नहीं है। फिर गोनूर कहता है, हमें इस तरफ जाना चाहिए हुजूर। इतने में उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों कोई कहीं नहीं जाएगा। ये लोग हमारे वतन में आकर हम पर हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सोना लेना चाहते हैं और हमें पकड़ना चाहते हैं, मगर हम सर नहीं झुकाएंगे। अगर ऐसा किया तो फिर कभी भी खड़े नहीं हो सकेंगे। सर झुकाने का वक्त खत्म हुआ। अब या आज़ादी या फिर कब्र की